السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد یونس قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ۔ ناظرین، کبھی کبھی ایک بیان پورا بیانیہ بدل دیتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی ایک اور بیان ایسا دیا ہے جس نے پورے بیانیے کو بدلنے کی کوشش کی ہے، اور اس ایک جملے نے بھارت کے دعووں کی بنیاد تک ہلا دی ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان مئی کے تصادم میں بھارت کے 5 سے 7 بالکل نئے خوبصورت طیارے گرائے گئے تھے۔ جی ہاں، یہ الفاظ ایک امریکی صدر کے ہیں، نہ کسی تجزیہ کار کے، نہ کسی سوشل میڈیا ٹرول کے۔ ٹرمپ نے نہ صرف یہ کہا بلکہ یہ دعویٰ بھی کیا کہ انہوں نے بھارت اور پاکستان کو 250% ٹیرف کی دھمکی دے کر جنگ سے روکا تھا، یعنی اگر دونوں ممالک لڑتے رہتے تو امریکہ دونوں پر تجارتی پابندیاں لگا دیتا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ بیان کیوں اہم ہے اور یہ بیانیے کو کیسے بدل رہا ہے اور اس کا فائدہ کس کو ہوا ہے؟ ناظرین، بھارت نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ امریکہ اور مغربی دنیا کو اپنے قریب رکھے، مگر ٹرمپ نے اس بار دلی کے لیے شرمندگی پیدا کر دی ہے۔ صدر ٹرمپ مسلسل پاکستان کی تعریف کرتے ہیں اور پاکستان کے فیلڈ مارشل جنرل حافظ سید عاصم منیر کو ایک عظیم فائٹر قرار دیتے ہیں، جس پر بھارتی میڈیا کا آگ بگولا ہونا سمجھ آتا ہے۔ یہ وہی بھارت ہے جو ہر عالمی فورم پر پاکستان کو پراکسی سٹیٹ کہا کرتا تھا، مگر اب خود امریکی صدر پاکستانی فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی لیے وزیر اعظم مودی نے آسیان سربراہی اجلاس میں شرکت کی بجائے ورچوئل شرکت کو ترجیح دی ہے اور آن لائن اس میں شریک ہوئے، تاکہ وہ ٹرمپ کے سامنے کسی ممکنہ تعریف پاکستان کے موقع پر سیاسی سبکی سے بچ سکیں۔ بھارتی اپوزیشن نے اسے سفارتی پسپائی قرار دیا ہے، اور وہاں کے اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے تو مودی کو اس پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ امریکہ میں ایک ولسن سینٹر ہے، اس کے تجزیہ کار مائیکل کوگل مین کے مطابق امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے حال ہی میں ایک تقریب میں یہ کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ اپنے اسٹریٹجک تعلقات کو وسعت دینے کا موقع دیکھ رہے ہیں۔ یہ جملہ بھی غیر معمولی ہے۔ چند برس پہلے تک پاکستان کو نان نیٹو الائی کی حیثیت سے ہمیشہ دور رکھا جاتا تھا، لیکن اب امریکی بیانیے میں پھر سے اعتماد اور تعاون کی فضا پیدا ہو رہی ہے۔ ٹرمپ نے نہ صرف پاکستان کو اہم اتحادی قرار دیا بلکہ یہ بھی کہا کہ پاکستان کے لوگ بہترین ہیں، پاک افغان تنازع میرے لیے حل کرنا آسان ہے، یعنی وہ پاکستان کو خطے میں امن کے مرکز کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ناظرین، صدر ٹرمپ کی پالیسی ہمیشہ تجارت پر مبنی رہی ہے۔ وہ پچھلے اپنے دور میں آئے تب بھی وہ اسی طرح کی کوشش کرتے رہے، اور اب بھی ان کی پالیسی یہی ہے۔ اسی لیے وہ بھارت سے ڈیل کی بات بھی ان دنوں میں کر رہے ہیں، مگر عملی طور پر ان کے بیانات پاکستان کے حق میں ہیں۔ یہ بیاناتی تضاد دراصل امریکہ کی نئی ریئل پولیٹک ہے، جہاں واشنگٹن یہ سمجھ چکا ہے کہ جنوبی ایشیا میں طاقت کا توازن صرف بھارت کے سہارے برقرار نہیں رہ سکتا۔ افغانستان، وسط ایشیا اور چین کے تناظر میں پاکستان کو ایک لازمی کھلاڑی سمجھتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ٹرمپ کے بیانات دنیا بھر میں پاکستان کے لیے ایک نرم فضا پیدا کر رہے ہیں۔ ناظرین، بھارت کے لیے یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ جس ملک کو وہ ہمیشہ اپنا اسٹریٹجک اتحادی سمجھتا تھا، آج وہی ملک اس کی عسکری کارکردگی پر سوال اٹھا رہا ہے اور پاکستان کی ساکھ کو تسلیم کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ناظرین، پاکستان کے لیے یہ وقت سفارتی اعتبار سے بھی ایک بڑا اچھا اور سنہری موقع ہے۔ جب عالمی طاقتیں خود بھارت کے بیانیے پر شکوک ظاہر کرتی ہیں تو ہمیں اپنے حقائق، ڈیٹا اور موقف کو پوری قوت کے ساتھ سامنے لانے کی ضرورت ہے۔ یہ وقت ہے کہ ہم اپنی خارجہ پالیسی کو خود اعتمادی اور قومی بیانیے کو تحقیق اور دلیل کے ساتھ مضبوط کریں۔ ٹرمپ کے الفاظ وقتی سیاسی فائدے سے بڑھ کر ہیں۔ یہ ایک اشارہ ہے کہ عالمی نظام میں بیانیوں کی جنگ اب تلواروں، گنوں سے زیادہ الفاظ سے لڑی جا رہی ہے، اور اس میدان میں پاکستان ان دنوں جیت رہا ہے، کیونکہ سچ آخرکار اپنی جگہ بنا لیتا ہے۔